وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و احادیث کے اندر ایسی بہت ساری دعائیں ہیں جن کی تعداد مقرر ہے، جیسے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تعداد تین تین مرتبہ یا ایک ایک مرتبہ، ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ، اور فجر اور جو ہے عصر کے بعد، مغرب کے بعد تین تین مرتبہ۔ اسی طرح صبح و شام کے اذکار میں بھی تین تین مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کلمے کے تعلق سے یہ ذکر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس کو 100 مرتبہ پڑھے وہ ساری کائنات میں اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے افضل ہے، ہاں جو اس سے زیادہ پڑھے اس کا الگ مرتبہ ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ دعاؤں کو تعداد سے بھی زیادہ، جو تعداد بتائی گئی اس سے زیادہ پڑھنا بھی جائز ہے اور درست ہے۔ اسی طرح استغفار کے تعلق سے آتا ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ سے زائد استغفار کرتا ہوں، لہذا تم بھی کثرت سے استغفار کرو۔ تو 100 مرتبہ سے زائد، اور کتنا بھی ہو سکتا ہو، چاہے وہ 200 بار ہو، 500 بار ہو، 1000 بار ہو، ہم اپنے حساب سے اور پیشنٹ کے اور مریضوں کے جو ہے کنڈیشن کے حساب سے اس کی تعداد کو بتایا جاتا ہے، اور اس تعداد کو، اس طرح کی تعداد کا بتانا قرآن و حدیث سے بالکل جائز ہے اور درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، چاہے وہ قرآنی آیات ہوں، چاہے وہ احادیث کی دعائیں ہوں۔ کچھ ایسی چیزیں اور کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جن کے کثرت سے پڑھنے سے وہ جو اثر ہے، چاہے جادو ہو، چاہے جن ہو یا شیطان ہو یا حسد ہو، نظر ہو، اس چیز کا اثر جلد سے جلد زائل ہو سکتا ہے۔ تو اس کی جلدی صحت یابی کے لیے اور اس سامنے والے کو جلدی جو ہے ٹھیک کرنے کے لیے، اس غرض سے کچھ آیتوں کو یا کچھ قرآنی کچھ احادیث کی دعاؤں کو اور کچھ اذکار کو 100 سے زائد مرتبہ پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے، جس طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے اس کی فضیلت یہ ہے، اور جو اس سے زیادہ پڑھے وہ اس کا اور مرتبہ الگ ہے۔ پھر اسی طرح استغفار کے تعلق سے آپ نے کہا کہ میں 100 سے زائد مرتبہ، یعنی 100 سے زائد کتنے بھی ہو سکتا ہو۔ تو بہرحال یہ دو طرح کی احادیث اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو ان تعداد کو بتاتی ہیں، اور اس طرح کا پڑھنا، اس طرح کا عمل بالکل جائز ہے اور درست ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی شرکیہ یا کفریہ کلمات نہ ہوں، قرآن و احادیث سے وہ ثابت شدہ دعائیں ہوں۔ اگر ایسی دعائیں ہیں تو ان کی تعداد کتنی بھی چاہیں اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔